السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ آپ دیکھیں کہ انسان سوچتا ہے نا کہ یہ بندہ یہ اسلام لے کر آئے گا، اور جبکہ سب کو پتا تھا کہ کیسے انہوں نے اپنی لونڈی کو مار مار کے، میں نے آپ کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جب بتایا تھا تو میں نے بتایا تھا نا کہ یہ کیسے مارتے تھے اپنی لونڈی کو، اور حتیٰ کہ وہ اندھی بھی ہو گئی تھی۔ تو اتنا زیادہ ٹارچر کرنے والے، اتنے زیادہ لوگوں کو ستانے والے، تو وہ آگے سے کہہ رہے ہیں یہ اسلام لائے گا، اس سے تو پہلے خطاب کا گدھا اسلام لے آئے گا۔ اور وہ دیکھو پھر کیسے اسلام لے کر آئے، سے پتہ چلتا ہے کبھی بھی انسان کسی سے بھی مایوس نہیں ہو سکتا، مگر ہر ایک کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، کوئی موقع ہوتا ہے، کس وقت کوئی بات کسی کے دل میں گھر کر جائے ہم نہیں جانتے۔ پھر دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے جو ان کی زندگی کی، یہ بھی ایک انوکھا ہی واقعہ ہے کہ، اور یہ ساری بہت ساری روایات جو ہے نا ان کے بیٹے نے ہی روایت کی ہیں، عبداللہ بن عمر نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب حضرت عمر خلیفہ بن گئے تھے، یہ اس وقت کا واقعہ ہے، تو بیٹا کہتا ہے کہ حضرت عمر کی زبان سے جب یہ جملہ نکل جاتا تھا کہ میرا گمان اس طرح ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ایسے ہے، تو وہ واقعی ویسے ہی ہوتی تھی۔ کہتے جب میرے باپ یہ کہتے تھے نا کہ میرا گمان یہ ہے، تو وہ گمان سچ ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک غیر معمولی شکل و شباہت کا ایک آدمی تھا جو آپ کے قریب سے گزرا، تو حضرت عمر نے اس کو دیکھ کے فرمایا میرا گمان یہ ہے کہ یہ دور جاہلیت میں کاہن تھا۔ کاہن پر سمجھتے ہیں آپ نا، فارچون ٹیلر جو ہوتے ہیں، اسے میرے پاس لے کر آؤ۔ جب وہ ان کے پاس لایا گیا تو آپ نے اس سے اپنے خیال کی تصدیق چاہی کہ تم بتاؤ۔ وہ کہنے لگا آپ کو اس سے کیا کہ میں ماضی میں کیا کرتا تھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں تم بتاؤ، کیا تم کاہن تھے؟ اس نے کہا کہ ہاں، اس نے اعتراف کر دیا زمانہ جاہلیت میں کاہن ہی تھا۔ تو حضرت عمر نے اس سے سوال پوچھا کہ کوئی عجیب اور انوکھی بات کبھی تمہارے جن نے تمہیں دی ہو، کیونکہ ان کے پاس جنات ہوتے ہیں، تو وہ بتاؤ ہمیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ میں ایک دن بازار میں جا رہا تھا کہ میرا جو جن تھا وہ گھبرایا ہوا میرے پاس آیا، اور اس نے کہا کہ آپ کو خبر ہے کہ جنات میں ایک انقلاب آ گیا، اور وہ ایک ایسا انقلاب آ گیا ہے کہ جس کی وجہ سے جنات سارے بہت خوف زدہ ہیں اور بہت نا امید ہو گئے، اور وہ اپنا سامان تک باندھ چکے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو فرمایا یہ سچ کہتا ہے، اس لیے کہ ایک دفعہ میں ان کے بتوں کے پاس سویا ہوا تھا مکہ میں، یعنی اچانک ایک شخص آیا، اس نے بتوں کے نام پر وہاں ایک بچڑا ذبح کیا، پھر ایک چیخنے والے نے زور سے چیخ ماری، اتنی بلند چیخ تھی کہ ایسی میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں سنی۔ وہ کہنے لگا ہائے ہم مارے گئے، ایک صاحب الرائے اور فصیح ایلیکوینٹ آدمی جو لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتا ہے وہ آ گیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ وہ جب ایسی اتنی زور سے چیخ کی آواز آئی تو وہ جو لوگ آئے ہوئے تھے نا ذبح کرنے کے لیے جانور کو، وہ تو بھاگ گئے اپنا جانور چھوڑ کے، بت کے آگے ذبح کرنے آئے تھے وہ تو جانور چھوڑ کے بھاگ گئے، اور کہتے ہیں میں وہیں کھڑا رہا۔ پھر اس کے بعد دوبارہ یہ آواز آئی اور اس کے بعد کچھ نہیں سنا۔ کہتے ہیں اس کے کچھ عرصے بعد ہی میں نے سنا کہ کوئی شخص ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو اس سے پہلے ہی ان تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ دوسرا واقعہ جو آتا ہے وہ بھی بعض جگہ پہ یہ ہے کہ یہی واقعہ حضرت عمر کے اسلام لانے کا یعنی ایک ذریعہ بنا، اور یہ واقعہ بھی سیرت ابن اسحاق میں یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ شاید اسی وجہ سے وہ اسلام لے کر آئے تھے اور پہلی دفعہ انہوں نے قرآن سنا۔ سیرت ابن حشام نے ابن اسحاق سے لکھا ہے، ابن اسحاق سے لکھا ہے کہ عمر کا اسلام جو لانا تھا،
چونکہ وہ بہت اسلام سے دور تھے، لیکن کہتے ہیں کہ ان کا اسلام لانا اس واقعے سے، وہ اس واقعے سے دیتے ہیں، اور وہ دوسرا جو بہن والا واقعہ وہ بھی اسی کتاب کے اندر ہے، سیرت ابن اسحاق میں۔ لیکن یہ والا واقعہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ انہی کی زبانی ہے یہ واقعہ حضرت عمر کی، کہ میں اسلام سے بہت دور تھا اور میں شراب پیا کرتا تھا، اور شراب کے بہت رسیات جیسے کہ اس زمانے کے لوگ تھے، اور میرے ساتھ چند نوجوان اور بھی تھے جو شراب پیا کرتے تھے۔ تو ایک رات میں شراب پینے کے لیے نوجوانوں کی طرف گیا تو دیکھا کہ وہ آج ان کی بیٹھک ہی نہیں تھے وہ وہاں پہ۔ تو کہتے ہیں کہ پھر میں نے کہا چلو میں شراب جس سے خریدتا ہے اس کے پاس چلتا ہوں، اس سے کچھ شراب لے کے اور بیٹھ کے پی لیتا ہوں۔ تو وہاں گئے، وہ آدمی بھی نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا کیا تھا، پھر انہوں نے سوچا کہ چلو میں ایسا کرتا ہوں، اب کچھ بھی نہیں مل رہا آج، یعنی آج کوئی گیدرنگ نہیں، جیسے کوئی انسان کہے کہ آج کوئی پارٹی نہیں، چلو مسجد ہی چلے جائیں۔ تو پھر انہوں نے سوچا چلو میں طواف ہی کر لیتا ہوں جا کے۔ تو کہتے ہیں کہ میں طواف کرنے کے لیے جب کعبہ کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے آگے نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے اور کعبہ کو بیچ میں رکھتے تھے، یعنی دونوں طرف ہو گیا نا، یعنی رکن یمانی اور ہجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اگر وہاں کھڑے ہو نا تو پھر آپ کا رخ اس طرف بھی ہوتا ہے اور کعبے کی طرف بھی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا، انہوں نے سوچا کہ ذرا میں دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں دوسری طرف کو گیا، کعبے کے دوسری طرف گیا، اور کعبے کا غلاف اس وقت بھی ہوتا تھا۔ کہتے ہیں میں اس غلاف کے نیچے چلا گیا، اور پھر وہاں سے موو کرتے 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 آپ سوچے اپوزٹ سائڈ پہ چلے گئے، اور پھر وہاں سے موو کرتے کرتے ادھر کو آئے جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے۔ اب وہ تو نہیں ان کو دیکھ سکتے کہ بھئی کیا اس کے نیچے، اب تو نیچے سے انہوں نے باندھ دیا نا، پہلے تو پورا نیچے تک۔ تو جب وہاں پر آ گئے تو فرماتے ہیں کہ ایسا تھا کہ میرے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان صرف یہ غلاف تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سورہ حاقہ پڑھ رہے تھے، اور کہتے ہیں قرآن کے الفاظ اور اس کے معنی کی وسعت پہ میں حیرت زدہ رہ گیا۔ میں نے کہا دل کے اندر ہی، اللہ کی قسم یہ تو کوئی شاعر ہے، جیسا کہ قریش کہتے ہیں واقعی یہ بات سچ ہے، یہ کوئی شاعر ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حاقہ میں یہ آیت ہے نا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ تو ایک بزرگ رسول کا کہا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے، لیکن کم ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک دم میں ٹھٹک گیا کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ تو میرے دل کی بات انہوں نے کہہ دی، ضرور کوئی کاہن ہے جو دل کی باتیں جان لیتا ہے۔ تو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ تنزیل من رب العالمین، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں ہے مگر کم ہی لوگ نصیحت قبول کرتے ہیں، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ پہلا دن تھا کہ اسلام میرے دل کے اندر داخل ہو گیا۔ اب ابن اسحاق میں یہ بھی آتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر کے اور آپ چلے گئے، اور یہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے گئے جہاں جہاں جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور آپ نے پیچھے مڑ کے فرمایا اے خطاب کے بیٹے اس وقت تم کیا کر رہے ہو؟ ڈرے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیا کر رہے؟ تو اس میں یہ آتا ہے کہ یہ ایمان لے آئے، اسی لیے بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اس واقعے سے حضرت عمر ایمان لے کر آئے تھے تو یہ ایمان لے آئے، لیکن دوسرے واقعات میں آتا ہے کہ نہیں اس وقت ایمان نہیں ابھی لے کر آئے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کا ایک ٹائم ہوتا ہے، بعض دفعہ صرف وہ ہوتا ہے کہ اتنا اسلام دل میں گھر کر گیا ہوتا ہے لیکن بس وہ کلمہ نہیں پڑھ پا رہے ہوتے، ابھی اندر ہی اندر ایک کشمکش ہوتی ہے، اندر ہی اندر کچھ چل رہا ہوتا ہے، اندر ہی اندر کوئی باتیں ہوتی ہیں، ابھی بھی ان کو ٹائم ہوتا ہے کہ اسلام لانے میں نا تھوڑا سا ایک اور پش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو دوسری جگہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں ابھی یہ اسلام نہیں لائے تھے، مگر ایسا ہوا کہ اس کے بعد حضرت حمزہ اسلام لے آئے۔ جب حضرت حمزہ اسلام لے آئے تو ابو جہل نے لوگوں کو جمع کیا اور اس نے کہا قریش کے لوگوں کون ہے جو محمد کو قتل کرے گا؟ تو اس نے ہمارے سارے قبیلے کو تقسیم کر کے رکھ دیا، ہمارے الہوں کو برا کہتا ہے، تو جو اس کو قتل کر کے آئے گا میں اس کو 100 سرخ اونٹ دوں گا۔
اور سونے چاندی میں سے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا وہ سب کچھ اس کو ملے گا۔ اچھا، اب انہوں نے کہا کہ میں قتل کروں گا، تو عمر بھی وہیں تھے، اپنی تلوار نکالی اور تیزی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ اور یہ نہیں کہ چھپ چھپ آگے کہیں جا رہے تھے، عمر وہ شخص تھے جن کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا تھا، تو دن دہاڑے بڑی دلیری سے جا رہے ہیں اور تیز چلتے تھے، تو مکہ کی گلیوں سے جا رہے ہیں، چہرے پہ غصہ ہے، اور کہتے جا رہے ہیں کہ میں مکہ کو واپس اسی پہ لاؤں گا جس پہ پہلے تھا۔ یعنی ان کو سب سے زیادہ غم یہ تھا کہ یہ کیا ہو گیا نا، سب گھر ٹوٹ رہے ہیں اور سب یہ ہو رہا ہے۔ تو اتنے میں راستے میں نعیم بن عبداللہ مل گئے، وہ بھی انہی کے قبیلے کے ہیں، بنو عدی کے، اور وہ اسلام لا چکے تھے، لیکن انہوں نے ابھی اپنا اسلام چھپایا ہوا تھا۔ نعیم بن عبداللہ، انہوں نے کہا کہاں اے خطاب کے بیٹے؟ اب ظاہرہ تلوار دیکھ کے پتہ چل رہا ہے کہ کوئی صحیح ارادے سے تو نہیں جا رہے۔ کہتے ہیں میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ مکہ کو واپس اسی حالت پر لے آؤں جیسے پہلے ہوا کرتا تھا۔ تو یہ تو دیکھ کر پریشان ہو گئے نعیم کہ یہ کیا مسئلہ ہو گیا۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں ان کو کیسے باز رکھوں، تو کہتے ہیں کہ لیکن وہ تو بڑے بزرگی والے ہیں، دیکھو وہ صادق اور امین ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ اپنے لوگوں کی بڑی خیر خواہی کی ہے، تھوڑا سا ان کو نرم کرنے کی کوشش کی۔ اگر تمہیں یہ بات نہیں سمجھ آتی تو تم یہی سوچ لو کہ بنو عبد مناف جو ہیں، جیسے میں نے شجرہ بتایا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پیچھے جا کے بنو عبد مناف آتے ہیں، ہاشم کے جو والد، تو اس سے ان کو بنو عبد مناف کہا جاتا ہے، کہ وہ تمہیں کیا جانے دیں گے اگر تم ان کو قتل کر دو گے؟ عمر تو بڑے ذہین بھی تھے اور ان کو تو کسی کا ڈر نہیں تھا، تو انہوں نے سوچا یہ کیوں اتنی وکالت کر رہے ہیں، تو انہوں نے تلوار ان کی طرف کر کے کہا یہ بتاؤ کہ تم تو نہیں کہیں مسلمان ہو گئے؟ وہ کہتے نہیں نہیں میں تو نہیں ہوا، اور اس سے پہلے یہ بھی ہو چکے ہیں، حضرت عمر کی بہن بھی ہو چکی ہے۔ حضرت عمر کی بہن کا ہم نے پہلے کہاں پڑھا ہے؟ شاباش، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں پڑھا تھا نا، کہ جب ان کے بھی گھر گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ گئی ان کے گھر کے، بھئی وہ بلا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے تو نہیں کسی کا پتا، نہ ابو بکر کا پتا ہے نہ کسی کا پتا ہے، تو وہ بھی اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھی اور یہ بھی چھپائے ہوئے تھے۔ تو عمر نے کہا کہ اگر مجھے پتا چل گیا نا تو ان کو مارنے سے پہلے میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب نعیم کہنے لگے لیکن سنو عمر، ایک بات تو بتاؤ، یہ معاملہ تو تمہارے اپنے گھر میں داخل ہو گیا، پہلے اپنے گھر کی تو خبر لے لو۔ اب حضرت عمر اچھل کے پوچھتے ہیں وہ کون ہے جو میرے گھر میں اسلام لے آیا ہو؟ نعیم کہنے لگے تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی سعید مسلمان ہو چکے ہیں۔ سعید بن زید، ابھی میں نے یہاں سے مٹا دیا ہے، ابھی آپ نے لکھا تھا نا جو زید لکھا ہے نا آپ نے، عمر کے بیٹے زید، ان کے بیٹے سعید ہیں جو ان کے بہنوئی ہیں، اس میں ہی لکھ لیں، اس میں ہی ایڈ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کو پھر یاد رہے گا۔ سعید بن زید لکھیں اور یہ بہنوئی ہیں حضرت عمر کے، ٹھیک ہے، بہنوئی بھی ہو گئے، کزن بھی ہو گئے۔ اچھا، اب عمر کو جب یہ بات پتا چلی تو یہ سنتے ہی وہ تو تیزی سے مڑے، اور انہوں نے ادھر کیا جانا تھا، اپنی بہن فاطمہ کے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جب دروازے پہ پہنچے تو اندر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ عمر نے دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، اب انہوں نے پوچھا کون ہے؟ کہتے عمر، اور اندر حضرت خباب بن ارت، وہ تو ایک غلام تھے اور بہت ہی ان کے اوپر بھی ٹارچر کیا جاتا تھا اس وجہ سے، تو وہ قرآن کریم سکھا رہے تھے حضرت فاطمہ کو اور ان کے شوہر سعید کو، تو ان کو تو اپنی پریشانی لگ گئی بھی یہ تو ان کی بہن ہے، اور عمر ظاہر ہے عمر ہی تھے، سب کو جانتے تھے کہ ان کا مزاج کیا ہے اور ان کا غصہ کیسا، اور اتنا غصے کے اندر باہر سے آواز آ رہی ہے تو یہ اب کیا کریں گے آخر، تو وہ تو اٹھے اور وہ جا کے چھپ گئے دوسرے کمرے میں۔ اب ان کی بہن نے جلدی سے وہ جو قرآن پڑھ رہے تھے انہوں نے وہ چھپا دیا اور جا کے دروازہ کھولا، جب اندر آ دھمکے ہیں تو غصے سے آ کے پوچھ رہے ہیں کہ یہ کیا میں سن رہا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کیا کیا چیز ہے؟ کہتے کچھ بھی نہیں ہے، نہیں میں کچھ سن رہا تھا۔
کچھ پڑھا جا رہا تھا یہاں پہ. وہ کہنے لگے نہیں کچھ بھی نہیں. کہتے ہیں کیا یہ سچ ہے کہ تم لوگ بے دین ہو گئے اور محمد کا دین تم نے اپنا لیا اور تم نے اپنے ابا کا دین چھوڑ دیا؟ اپنی بہن کو کہتے ہیں تو اپنی جان کی دشمن تو نے یہ کیا. تو وہ تو سکتے میں ہی آ گئی کہ ان کو کہاں سے یہ پتہ چل گیا، اور ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا بولوں. تو عمر تو غصے میں بفرے ہوئے تھے. سعید آگے بڑھ کے کہتے ہیں اے عمر تم کیا کرو گے اگر حق تمہارے دین کے علاوہ کسی اور بات میں ہوا تو کیا کرو گے؟ عمر نے جب یہ سنا تو وہ تو پہلے ہی غصے میں تھے. انہوں نے تو سعید کو پکڑ لیا اور وہ پھر دونوں اتنے گتھم گتھا ہوئے، مکے چلائے اور مار کے ان کو اتنا برا حال کر دیا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ ان کی جان ہی نکل جائے گی. بہن آگے بڑھی کہ میں اپنے شوہر کو بچاؤں تو اس کو بھی ایک تھپڑ مار دیا. جب تھپڑ مارا تو اس کے خون جاری ہو گیا اور وہ رونے لگی، اور وہ روتے ہوئے کہنے لگی اے ابن خطاب جو کرنا ہے کر لو، ہم مسلمان ہو گئے. ایک بندے کا ٹائم آتا ہے نا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے آپ جو کرنا کرو. سعید نے بھی یہی فرمایا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں، تم نے جو کرنا ہے اب کر دیکھو. عمر جب یہ سنتے ہیں اور بہن کی حالت بھی دیکھتے ہیں تو ایک دم دل نرم پڑ جاتا ہے کہ اندر سے وہ سافٹ تھے. تو دل ایک بندے کا ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ طاقت میں زیادہ ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی دل کا نرم ہوتا ہے. تو کہتے ہیں میں سعید کے اوپر سے اٹھا اور دونوں کو دیکھا. حضرت عمر فرماتے ہیں سعید کہتے ہیں آپ لوگوں کو باطل پر کبھی جمع نہیں کر پائیں گے جبکہ حق اس کے علاوہ ہے. یہ حق نہیں اور باطل پہ زیادہ دیر کسی کو آپ جمع نہیں کر سکتے. تو اب یہ یعنی بات وہ ان کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ یہ بات اب آپ کے ہاتھ سے نکل چکی ہے. عمر اب اٹھ بیٹھتے ہیں اور اندازہ کریں کہ کیا ماحول ہوگا کہ ایک طرف بہن کھڑی رو رہی ہے، ایک طرف بہنوئی زخمی ہے اور بہنوئی لہو لہان پڑا ہوا ہے. تو کہتے ہیں اپنی بہن سے کہ اچھا مجھے لا کے دکھاؤ تم کیا پڑھ رہی تھی، اب تھوڑے کام ڈاؤن ہو جاتے. تو وہ کہتی ہیں کہ یہ آپ کے لیے نہیں ہے. وہ کہتے نہیں تم مجھے دکھاؤ تو صحیح، میرے پاس لاؤ تو صحیح، جو بھی محمد نے تم کو پہنچایا ہے وہ دکھاؤ، مجھ سے ڈرو نہیں. وہ کہتی مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کوئی چیز خراب نہ کر دیں. وہ کہتے نہیں میں قسم کھاتا ہوں میں کچھ بھی خراب نہیں کروں گا، جیسے آپ مجھے دیں گے ویسے ہی واپس کروں گا. تو کہنے لگی پھر یہ سن لیں کہ اس کو کوئی بھی مشرک ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس لیے آپ کو غسل کرنا پڑے گا. تو حضرت عمر اٹھتے ہیں اور جا کے غسل کرتے ہیں. اسی لیے غیر مسلموں کو یہ قرآن نہیں دینا چاہیے جس میں قرآن عربک میں، آپ ٹرانسلیشن دے دیں ان کو. تو وہ جاتے ہیں اور غسل کرتے ہیں اور پھر آتے ہیں اور سوچیں کہ سب سے پہلی چیز جب وہ دیکھتے ہیں، پڑھنا لکھنا تو جانتے تھے، پہلی چیز کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور عربوں کو اس کا نہیں پتا تھا الرحمن اور رحیم کیا ہے. ان کو جو الفاظ وہ کہتے تھے نا، وہ کہتے تھے بسمک اللہم، یہ کہتے تھے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کہتے تھے. تو جب یہ الفاظ پڑھے ہیں تو کہتے ہیں کتنے خوبصورت الفاظ ہیں اور کتنے خوبصورت یہ نام ہے. تو اس وقت ہی اللہ تعالیٰ کی اور قرآن کی ایک ہیبت دل میں آئی اور پھر آگے پڑھنے لگے. بعض روایات میں آتا ہے سورہ حدید کی آیات تھیں، بعض میں آتا ہے کہ نہیں یہ سورہ طٰہٰ تھی. اور سورہ طٰہٰ میں بھی یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن آپ کے اوپر مشقت ڈالنے کے لیے تو نازل نہیں کیا. اور پڑھتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کتنا خوبصورت کلام ہے. یعنی قرآن جو ہے نا دل میں اتر رہا تھا. اور پھر جب اس آیت پہ پہنچے ہیں جو آیت نمبر 16 ہے اس کی سورہ طٰہٰ کی، جس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے الہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، بس میری ہی بندگی کرو، میری عبادت کرو. تو جب یہاں پہ پہنچے ہیں تو کہتے ہیں واقعی وہ جس کا یہ کلام ہے وہی اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. اور جب یہ کہتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں
کیا یہ جس سے قریش دور بھاگ رہے ہیں، اس کلام سے، اتنے خوبصورت کلام سے؟ حیرت میں ہے کہ یہ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ سن کے اب حباب باہر آتے ہیں اور اب وہ آ کے پکارتے ہیں، اب شریا عمر، اے عمر خوشخبری سنو۔ عمر کہتے ہیں تم ہی تھے جو پڑھ رہے تھے پہلے؟ کہتے ہیں ہاں میں ہی پڑھ رہا تھا، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا آپ کے حق میں قبول ہو گئی، کیونکہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا کہ اے اللہ اسلام کو عزت دے دو میں سے کسی ایک کے ذریعے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، یا تو عمر بن خطاب یا عمر بن حشام۔ عمر بن حشام کون ہے؟ ابو جہل۔ یا تو ابو جہل، میں نے آپ کو بتایا دونوں بہت بڑے لیڈرشپ کوالٹیز رکھنے والے بڑے بہادر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے اسلام کو مدد دے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دعا آپ کے لیے قبول کر لی ہے۔ عمر حیرت سے کہتے ہیں اچھا کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا؟ خباب کہتے ہیں واللہ ہاں عمر انہوں نے ایسا ہی کہا ہے۔ عمر کہتے ہیں اس وقت کے میرے دل میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب کوئی نہیں رہا اس روئے زمین پر۔ تو میں نے کہا کہاں ہے اللہ کے رسول، مجھے ان کے پاس لے چلو۔ تو خباب ان کو دارالارقم لے کے جاتے ہیں اور عمر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر سے ایک صحابی دیکھتے ہیں تو دیکھا عمر اور تلوار لے کے کھڑے ہیں، اور وہ شور مچا دیتے ہیں ہاذا عمر ہاذا عمر، پریشان، سب میں کھلبلی مچ جاتی ہے، عمر آ گئے عمر آ گئے، اور اوپر سے تلوار بھی ساتھ ہے۔ تو اس وقت حضرت حمزہ سوچے ایمان لا چکے ہیں، تو حضرت حمزہ کہتے ہیں کیا ہو گیا تمہیں؟ اور عمر آ گیا ہے، اور اگر وہ کسی اچھے ارادے سے آیا ہے تو اللہ اس کے لیے اچھا ہی کرے گا، اور اگر برے ارادے سے آیا تو میں خود اس کی گردن اتار دوں گا۔ جا کے دروازہ کھولو۔ کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ دروازہ کھولے۔ حضرت عمر جا کے حضرت حمزہ جا کے دروازہ کھولتے ہیں، اور سارے صحابہ گھبرائے میں ہیں، اس لیے کہ ان کو نہیں پتا کہ ان کی ابھی کیا حالت ہے، اور ابھی تو یہی پتا تھا کہ یہ کس طرح لوگوں کو ٹارچر کر رہے ہیں، کیسے لوگوں پہ ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ جب یہ اندر داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف بڑھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے حضرت عمر کا کمر اور چادر کو پکڑ کے جھٹکا دیا اور فرمایا اے ابن خطاب کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے جب تک اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی آفت نہ آن پڑے۔ تو ایسے پکڑ کے نا ان کو ایسے جھنجھوڑا ہے اور بٹھا دیا، تم گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ اور عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں تو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کے آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اور پورا دارالارقم کیا مکے کے پہاڑ گونج اٹھے اللہ اکبر سے۔ وہ صحابہ جو چھپ کے اس وقت عبادت کرتے تھے دارالارقم میں کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے ہم یہاں پہ، ان کو بھی پتا تھا کہ عمر کا اسلام لانا کیا چیز ہے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ 3 مرتبہ حضرت عمر کے سینے پر مارا، اور تینوں مرتبہ دعا دی ہے اللہ عمر کے سینے میں کوئی بھی کینہ ہو تو اس کو صاف کر دے اور ایمان سے اس کے سینے کو بھر دے۔ ابن عباس فرماتے ہیں مجھے روایت اتنی پسند آئی کہ جب عمر اسلام لائے تو جبرائیل علیہ السلام اترے اور فرمایا یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے پر آسمانوں کے فرشتے بھی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جب اسلام لائے ہیں اس کے بعد جب سب طرف تکبیرات گونج رہی ہیں، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ فرمایا کیا وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ اب وہ ہیں، پہلے ہم تھے، پہلے یہ مسلمان وہ تھے اب ہم ہیں، فرق دیکھیں نا۔ فرماتے ہیں پھر ہم چھپ کے کیوں بیٹھے، چلے ہم اپنے اسلام کا سب کو بتائیں۔ یہ وہ دن تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو الفاروق کا لقب دیا،
فرق کرنے والا حق اور باطل میں، یعنی اس دن اس وجہ سے ان کو یہ لقب ملا ہے الفاروق، کہ حق اور باطل کے درمیان انہوں نے فرق کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صفیں بنوا دی